أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے الف لام میم. یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. غلبت الروم، مغلوب ہو گیا روم. فی ادنى الارض، یہاں قریبی زمین میں. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور روم والے مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن خوش ہوں گے ایمان والے. بنصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد سے. يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور نہایت رحم والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے. یہ سورۃ الروم ہے. اس کا شان نزول بڑا عجیب ہے، ایک عجیب واقعہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت دو بڑی حکومتیں تھیں، بلکہ پوری دنیا ان کے زیر نگین تھی. ایک روم اور فارس. فارس کا جو بادشاہ تھا وہ کسریٰ کہلاتا تھا، اور روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا. تو قیصر و کسریٰ یہ بڑے بادشاہ تھے، اور دو سلطنتیں تھیں، روم اور فارس. فارس کے اندر یہ سارا ایران، عراق اور یہ سارے علاقے آ جاتے تھے. اور جو روم، اس کے اندر یہ قسطنطنیہ، ترکی وغیرہ، یورپ سب اس میں تھا. فارس کے رہنے والے آگ کی پوجا کرتے تھے، یہ آتش پرست تھے. اور جو روم والے تھے یہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، اللہ کو مانتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے. اور جو فارس والے یہ مشرک تھے، آتش پرست، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت فارس یعنی کسریٰ نے حملہ کر روم یعنی قیصر کے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا. یہاں تک کہ یہ فلسطین، بیت المقدس پہلے عیسائیوں کے پاس تھی، اس پر بھی قابض ہو گئے. یعنی جزیرہ عرب کے آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے سب پر کسریٰ نے قبضہ کر لیا. اب جو مسلمان تھے اس وقت، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں رہتے تھے. تو مسلمانوں کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ تھی، چونکہ وہ اہل کتاب تھے، اللہ کو مانتے تھے، مشرک نہیں تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، آسمانی مذہب کو مانتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے. اور جو مشرکین مکہ تھے ان کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھی، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست تھے، مشرک تھے. چونکہ یہ مشرک تھے، اور جیسا کہ عربی کا مقولہ الجنس یمیل الی الجنس، جو جنس ہوتی ہے وہ اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. تو یہ شرک کے دل دادا تھے، اس لیے مشرکین کو پسند کرتے تھے.
وہ بھی شرک کرتے تھے، آگ کی پوجا، یہ بتوں کی پوجا کرتے۔ اور جو روم والے تھے وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ زیادہ تھیں۔ تو جب فارس نے روم کے سارے علاقے فتح کر لیے اور قیصر صرف قسطنطنیہ تک محدود ہو کر رہ گیا، اب مشرکین مکہ نے بڑی خوشی منائی اور مسلمان پریشان تھے کہ چونکہ روم والوں کو شکست ہو گئی تھی اور فارس والے غالب آ گئے تھے، اس لیے مسلمانوں کو پریشانی تھی۔ تو مکے کا ایک سردار تھا امیہ بن خلف، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ بھی جیسے دیکھو یہ ہم وہ شرک کرتے ہیں، یعنی وہ ہمارے ہم جنس ہیں، تو جیسے وہ غالب آ گئے، سارے علاقے انہوں نے چھین لیے، ایسے ہی ہم تم پر غالب آ جائیں گے اور اسلام کو ہم مٹا دیں گے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی سورہ روم کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم پیشین گوئی فرمائی کہ روم والے مغلوب ہو گئے ہیں لیکن عن قریب غالب آ جائیں گے، چند سالوں کے اندر۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے پاس گئے، وہ مکے کا سردار تھا، کہنے لگے کہ روم والے عن قریب فارس پر غالب آ جائیں گے، ہماری قرآن نے پیشین گوئی کی ہے۔ تو امیہ بن خلف کہنے لگا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اس کے تو سارے علاقے فتح ہو گئے ہیں اور وہ تو صرف قسطنطنیہ تک محدود رہ گیا ہے، اب وہ کیسے غالب آئے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو شرط لگا مجھ سے۔ اس وقت شرط لگانا حرام نہیں تھا، یہ بعد میں جب ہجرت کے بعد شرط لگانا حرام ہوا۔ انہوں نے کہا کیا شرط لگانی؟ ان کا 10 اونٹ، اگر روم والے غالب آ گئے تو امیہ بن خلف سے کہا کہ بھئی تو 10 اونٹ مجھے دے گا، اور اگر غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں تجھے 10 اونٹ دوں گا۔ اور کتنے سالوں کے اندر؟ اس نے کہا 3 سالوں کے اندر۔ تو یہ بات کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق آگے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں امیہ بن خلف سے شرط لگا کے آیا ہوں، کیونکہ قرآن نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ روم والے غالب آ جائیں گے، تو اس لیے مجھے قرآن پہ یقین ہے کہ یہ غالب آ کر رہیں گے، اگرچہ بظاہر کوئی شکل نہیں تھی، فارس نے روم کے سارے علاقے فتح کر لیے تھے، لیکن قرآن نے ایک پیشین گوئی فرما دی تھی کہ وہ چند سالوں کے اندر غالب آ جائیں گے۔ تو جب اس حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں شرط لگا کے آیا ہوں امیہ بن خلف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کتنے اونٹ؟ ان کا بھی 10 اونٹوں کی۔ کتنے سالوں کے لیے؟ ان کا 3 سالوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو، اونٹ بھی زیادہ کرو اور سال بھی زیادہ کرو۔ بضع 1 سے لے کر 9 سال تک بولا جاتا ہے، فی بضع سنین، 1 سے 9 سال تک، 3 سال کم ہے۔ آپ ایسا کرو، اسے کہو بھی 10 اونٹ کم ہے، 100 اونٹ کرو، اگر روم والے غالب آ گئے تو 100 اونٹ تو دے گا، اگر نہ آئے تو 100 اونٹ میں دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 3 سال کم ہے، 9 سال کے اندر اندر۔ امیہ بن خلف نے یہ شرط قبول کر لی، ان کا چل ٹھیک ہے۔ تو اس طرح وقت گزرتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ تو قرآن نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ روم والے اس وقت غالب آئیں گے تو اس وقت مسلمانوں کو انتہائی زیادہ خوشی ہوگی، مسلمان خوش ہوں گے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب بدر کا موقع ہوا اس وقت ایک تو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی بدر کے موقع پر، دوسرا ایسا ہوا کہ کسریٰ نے یعنی قیصر نے
اپنی جو بچی کچی فوجوں تھی ان کو جمع کیا، اور اس نے پھر منت مانی کہ میں قسطنطنیہ سے لے کر بیت المقدس تک پیدل جاؤں گا، پیدل سفر کروں گا اگر مجھے فتح نصیب ہو گئی۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے جب علاقے فتح، قیصر نے علاقے فتح کرنا شروع کیے تو کرتے 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 سارے یہ بیت المقدس، فلسطین، الجزائر، اردن، لبنان، یہ سارے علاقے فتح کرتے ہوئے عراق تک کا علاقہ فتح کر لیا، اور کسریٰ کو کھلی شکست ہو گئی۔ قرآن کی جو پیشین گوئی ہوئی تھی وہ پوری ہو گئی کہ روم والے مغلوب ہو گئے اور چند سالوں میں عنقریب غالب آ جائیں گے، اور اللہ کا حکم چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس وقت غالب آئیں گے جس وقت مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور یہ اللہ کی مدد سے ہوگا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ چند سالوں میں، یعنی 6-7 سالوں کے اندر ہی اندر روم والے پھر غالب آ گئے اور کسریٰ کھلی شکست کھا گیا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس وقت امیہ بن خلف جس نے شرط لگائی تھی تو وہ مارا گیا بدر میں۔ اس وقت مسلمان بدر کی خوشیاں منا رہے تھے، بدر میں یہ 70 کافر مارے گئے اور 70 ان کے بڑے بڑے گرفتار ہو گئے، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ امیہ بن خلف جو کہتا تھا ہم تمہیں ختم کر دیں گے، وہ خود اس کا خاتمہ ہو گیا، اور روم والوں کو بھی جس کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں اللہ نے ان کو بھی فتح عطا فرما دی۔ لیکن شرط ابھی برقرار تھی، تو اس شرط کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق کی شرط جیت کے بہت سارے مکے والے مسلمان ہو گئے۔ اس موقع پر بہت سارے مسلمان ہوئے کہ بھی دیکھو اللہ نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی قرآن پاک میں، وہ پوری ہوگی۔ جو بالکل حالات نہیں لگ رہے تھے کہ قیصر غالب آئے گا، غالب، اور ادھر بھی حالات نہیں لگ رہے تھے کہ مکے والے 1000 کی تعداد میں اور مسلمان صرف 313، اور مسلمانوں نے ان کو کھلی شکست دے دی۔ تو جب مسلمانوں کو یہ فتح کی خوشخبری ملی، ادھر سے اس کی بھی خوشخبری ملی کہ روم والے فارس والوں پر غالب آ گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ بن خلف کے جو بیٹے تھے ان سے کہا کہ بھی ہم شرط جیت چکے ہیں لہذا 100 اونٹ دیے جائیں۔ تو اس کے بیٹوں نے 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق کو دیے، اور حضرت ابوبکر صدیق یہ 100 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، لیکن اس وقت شرط حرام ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح یعنی ہجرت کر کے آ گئے تھے، پھر احکامات نازل ہونا شروع ہو گئے تھے، تو اس میں یہ حکم بھی نازل ہو گیا تھا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ جوا، سود اور یہ تیروں سے اور اسی طرح شرط وغیرہ یہ سب حرام قرار دے دی گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ان اونٹوں کا میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کو صدقہ کر دے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ 100 اونٹ صدقہ کر دیے۔ تو اس طرح قرآن پاک کی ایک عظیم پیشین گوئی پوری ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، اللہ کا حکم چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا الف لام میم غلبت الروم، کہ روم والے مغلوب ہو گئے ہیں فی ادنی الارض، یہاں قریبی زمین میں، لیکن وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے۔ اب اس وقت یہ پیشین گوئی فرمائی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، تو یہ بظاہر بالکل ناممکن لگ رہا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جب یہ آیت نازل ہو گئیں تو مسلمانوں کو پکا یقین تھا جو اللہ وعدہ فرما لے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، جو اللہ وعدہ فرما لیں وہ پورا ہو کر رہتا۔ لیکن مشرکین مکہ کو ذرہ برابر بھی اس کا یقین نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن اللہ نے کر دکھلایا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ کا حکم چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور جب یہ روم والے غالب آئیں گے اور فارس والے مغلوب ہوں گے، مسلمانوں کو اللہ خوشخبری سنائے گا، اور یہ خوشخبری اس وقت مسلمان خوش ہوں گے
تو مسلمانوں کو اس وقت دو خوشیاں نصیب ہوئیں، ایک تو بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بڑے بڑے کافر مارے گئے، اور ایک ادھر فارس کو شکست ہوئی اور روم والے غالب آئے۔ تو یہ فرمایا اللہ کی مدد ہے، اللہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرتے، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ جو وعدہ فرما لے اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ باقی تفصیل الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهد الناس والجان جميعا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔